احتشام صاحب، یہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2024 میں جس وقت حلف اٹھایا پرائم منسٹر نے، اس کے بعد ان کا یہ دوسرا دورہ ہے، کتنی سگنیفیکنس ہے اس کی؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں ایم او یوز تو سائن ہوتے ہیں، لیکن ایک کہیں نہ کہیں یہ کنسرن پایا جاتا ہے کہ اس کے بعد واٹ نیکسٹ، آگے امپلیمنٹیشن ان ایم او یوز پہ، آگے جو بائنڈنگ اس کے وہ ہے کانٹریکٹ، اس کے اوپر سائن ہونا، باقاعدہ معاہدے ہونا، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس دورے کو؟ ہم نے دیکھیں یہ سینٹرل ایشیا کے جو 6-7 ممالک، آپ کو یاد ہے سوویت یونین جب ٹوٹا تھا تو نکلے تھے وہاں سے ممالک سے، یہ ان میں آذربائیجان بھی بڑا، تاجکستان، آذربائیجان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ملک ہے، خاص طور پہ یہ کیونکہ ملنے ان کے آئل اینڈ گیس پروڈکٹس بے تحاشا ہے وہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی، سفارتی، اقتصادی طور پہ ہمارے تعلقات 1990 میں ان کے ساتھ بن گئے تھے. اور پھر کیا ہوا، پھر آپ نے دیکھا 2-2.5 سال پہلے، 3 سال پہلے آرمینیا کے ساتھ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. وہ ایک علاقہ ہے نگورو قرباخ، وہ ایک جھگڑا ہے، جس طرح ہمارا کشمیر کا جھگڑا ہے اس طرح ان دونوں ممالک کے درمیان بھی جھگڑا ہے. اس پہ انہوں نے پھر قبضہ کیا، بہت سارے ممالک نے تسلیم کیا، ٹرکی نے. ہم بھی نگورو قرباخ کا ایک سمجھتے ہیں کہ وہ آذربائیجان کا حصہ ہے. تو دیکھیں علییف صاحب اس لحاظ سے بڑے دبنگ ہیں، باہر کے انٹرویو بھی دیتے ہیں، بڑے سخت سوالوں کے جواب بھی دیتے ہیں. اور پھر CNN کے مجھے یاد ہے ایک کارسپونڈنٹ کو اچھی خاصی انہوں نے سنا دی تھی کہ تمہیں ساری آزادی جو ہے نا، میڈیا کی آزادی نہیں ہے نظر آتی ہے ہمارے ملک میں، آ کے تمہارے ملک میں کیا رکھا ہوا ہے، وہاں پہ بھی تو بڑی پابندی ہیں. اصل بات ہے آمنہ جو آپ بات کر رہی ہیں، دیکھیں نا ایم او یو سائن ہوتے ہیں. اب یہ بات ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اب ان کا نیکسٹ وزٹ جب ہوگا پاکستان میں، ان کا ڈیلیگیشن آئے گا تو $2 بلین کی انویسٹمنٹ کی جائے گی. میرا خیال ہے سینٹرل ایشیا اس لحاظ سے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ایک عرصے سے پاکستان سینٹرل ایشیا، اس کے بعد پھر یورپ جانا چاہتا ہے بائی روڈ، اور کیونکہ لینڈ لارڈ کنٹری ہے زیادہ تر ان کے، تو ہمارے لیے تو ایک بہت بڑی اپرچونیٹی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پھر اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ شاید ہمیں آئل اور گیس جو ہے نا وہ مارکیٹ کے مقابلے میں کم پیسوں میں ہمیں وہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. اب یہ کتنا جلدی ہو پائے گا ایک دیکھنے والی بات ہے. لیکن ایک چیز ہے، علییف صاحب پرسنلی پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا پاکستان میں آتے رہتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹریڈ ڈیلیگیشن بھی ابھی کہا جا رہا ہے ایک بڑا آئے گا، پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آئیں گے. تو میرا خیال ہے اصل چیز تو آمنا انجن آف گروتھ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے. ابھی رہ گئی بات کہ جی آپ کتنی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرتے ہیں، کتنے کہاں کرتے ہیں. تو ہم نے تو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا بہت سارے ایریا. ویسے ہماری جو $100 ملین کی ان کے ساتھ ٹریڈ والیوم ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینڈ کرنا اتنی سپیس ہے ابھی؟ بالکل آمنا ہے، ہم ان کو بہت کچھ دے سکتے ہیں. ہماری جو ایگریکلچر کی پروڈکٹس ہیں، چاول ہیں، اس طرح سے کپاس کے والے سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کو دے سکتے ہیں. اب سوال یہ کہ پولیٹیکل ول ہونے کے باوجود اگر حکومت کامیاب نہیں ہوتی انفراسٹرکچر پروجیکٹ لگانے کے لیے، جو ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیرف کم کر کے نہیں دیے جاتے، تو ظاہر سی بات ہے انویسٹر تو نہیں آئے گا پاکستان میں. لیکن کہا جا رہا ہے کہ علییف صاحب، پریزیڈنٹ علییف ایک پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور جس طرح پچھلے سال آئے بھی تھے پاکستان، تو اس سے لگتا ہے کہ وہ انکریج کریں گے اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو. جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، آئل اینڈ گیس ایک بڑا شعبہ ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے جو پیٹرولیم پروڈکٹس خریدنے میں. وہاں پہ اگر ہمیں وہ آسانی کے ساتھ ایک اچھا پیکیج دے دیتے ہیں تو ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.